بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے رب سے استغفار طلب کرو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ سورۃ النوح، مقبول استغفار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ واتباعہ اجمعین۔ مقبول استغفار۔ ارشاد ساری میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ کوئی مظلوم قید خانے میں چلا گیا، وہاں اس کی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قیدی کو استغفار کے 70 کلمات تعلیم فرمائے کہ روزانہ 10 استغفار اس طرح پڑھنے کے لیے فرمایا کہ جمعے سے شروع کر کے جمعرات کو ختم کر لے۔ قیدی نے ان استغفارات کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نجات دے دی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ ان کو روزانہ صبح پڑھا کرتے تھے۔ ان کلمات استغفار کا ترجمہ حضرت مفتی عبدالرؤف سکھروی مدظل کا ہے۔ اصل کتاب میں ہر استغفار کے بعد یہ درود شریف لکھا ہوا ہے، فصلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ واغفرہ لی یا خیر الغافرین۔ اس لیے ہر استغفار کے بعد اس درود شریف کو پڑھ لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ اول و آخر تین بار پڑھ لینا چاہیے۔ حقیقی استغفار۔ کتاب حسن حسین میں ہے کہ جب کوئی غافل دل سے استغفار کرے گا کہ جس دل میں مغفرت مانگنے کا مضمون حاضر نہ ہو اور دل سے خدا تعالیٰ کی طرف التجا نہیں کر رہا ہو، تو اس کا پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ مغفرت کاملہ سے محروم رہے گا۔ حضرت رابعہ بصریہ ایسے ہی استغفار کی نسبت فرمائی ہیں، ہمارا استغفار خود بہت سے استغفار کا محتاج ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ نمبر 1، یا اللہ آپ نے مجھے عافیت بخشی، آپ کے فضل و کرم سے بہت نعمتیں آپ کی کھائیں اور برتیں، آپ نے کبھی بھوکا نہیں رکھا، برابر روزی پہنچائی، آپ کی ان نعمتوں کے کھانے سے قوت آئی، لیکن میں نے اس قوت کو بجائے آپ کی فرما برداری کے نافرمانی میں خرچ کیا۔ کتنے ہی میں نے عیب کیے، آپ نے لوگوں سے پردے میں رکھا۔ کبھی آپ کا خوف آیا تو آپ کے امن و عافیت سے دھوکہ کھا گیا اور سمجھا کہ مجھے آپ نہ پکڑیں گے، اور آپ کی پکڑ کا خیال بھی آیا تو آپ کے حلم یعنی تحمل و بردباری کی طرف دھیان گیا اور عفو و کرم کی امید میں گناہ کر بیٹھا۔ اے اللہ میں ہر ایسے گناہ کی معافی چاہتا ہوں، مجھے بخش دیجئے۔ نمبر 2، یا اللہ میں آپ سے ہر اس گناہ کی معافی چاہتا ہوں جو آپ کے غضب کا باعث ہوا، اور ہر اس گناہ سے بھی جس کو آپ نے منع کیا اور میں کر گزرا، اور اس گناہ سے بھی معافی مانگتا ہوں جس کی نحوست سے میں آپ کی عبادت و اطاعت سے محروم رہا۔ نمبر 3، یا اللہ میں ہر اس گناہ کی بھی معافی چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کی مخلوق میں سے کسی کو گناہ میں لگا دیا ہو، ہیلا و حوالہ کر کے اس کو گناہ کی بات میں پھنسا دیا ہو، یا اسے تو اس گناہ کی بات کا علم نہ تھا، میرے بتانے سے اس نے گناہ کو مانا اور کیا، کسی کے گناہ کے باعث ہوا ہو۔ کل قیامت کے روز ان گناہوں کو لے کر کس طرح سامنے آؤں گا؟ الہی مجھے اور میرے ہر ایسے گناہ کو معاف فرما دے۔ نمبر 4، یا اللہ میں ہر ایسے گناہ سے پناہ چاہتا ہوں جو گمراہی اور کفر کی طرف لے جائے، راہ سے بے راہ کر دے، لوگوں میں بے وقار کر دے، دنیا و آخرت میں رسوائی ہو جائے، اور دیگر ایسے گناہ کر گزرا تو الہی مجھے معاف فرما دے۔ نمبر 5، یا اللہ ایسے گناہ سے میں نے اپنے جسم کو تھکا دیا اور مخلوق سے پردہ کرتا رہا، لیکن ہائے تجھ سے پردہ نہ ہو سکتا تھا، لیکن تجھ سے پردے میں ہو جانے کا خیال بھی نہ آیا۔ اس کے باوجود کہ آپ مجھ کو رسوا کر سکتے ہیں، مجھے رسوائی سے بچا لیا، اور حقیقت میں آپ کے سوا اور کون ایسا ہے کہ گناہ دیکھتا ہے اور پردہ پوشی کرتا ہو۔ اے اللہ میرے ہر گناہ کو معاف فرما دے۔ نمبر 6، یا اللہ میں تو نافرمانی کرتا رہا، لیکن آپ نے اپنے حلم، تحمل و بردباری سے مجھے ڈھیل دے دی، مجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھ کر بھی مجھے چھوڑے رکھا۔ اس بدعمالی کے ساتھ میں نے جو مانگا آپ نے دیا،
آپ کا کہاں تک شکر ادا کروں؟ مجھ پر میرے دشمنوں نے خفیہ و اعلانیہ حملے کیے، مجھے ایذا پہنچائی چاہی، لیکن آپ نے مجھے ان کے حملوں سے بچا لیا اور مجھے رسوا نہ ہونے دیا۔ آپ نے مجھ گناہ گار کی اس طرح مدد کی جیسے آپ اپنے اطاعت گزار بندوں کی مدد فرماتے ہیں، مجھے اس طرح رکھا جیسے اپنے پسندیدہ بندوں کو رکھا۔ لیکن اے پروردگار، اس کرم کے ہوتے ہوئے بھی میں گناہوں کا ارتکاب کرتا رہا اور باز نہ آیا۔ الہی مجھے محض اپنے فضل و کرم سے بخش دیجیے۔ نمبر 7، یا اللہ میں نے کتنی بار توبہ کی قسمیں کھائیں، واسطے دیے کہ اب یہ گناہ نہ کروں گا، لیکن جب شیطان نے اس گناہ کی طرف دعوت دی، مجھے میرے نفس نے اس کو مزین کر کے سامنے کیا تو میں نے بے دھڑک اس گناہ کا ارتکاب کیا۔ افسوس مجھے لوگوں سے تو حیا آئی، لیکن آپ سے کبھی حیا نہ کی۔ آپ ہر وقت دیکھنے اور خبر رکھنے والے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی آپ سے کہاں چھپ سکتا ہوں؟ نہ کوئی مکان، نہ اندھیرا، نہ کوئی ہیلا و تدبیر آپ سے اوجھل کر سکتی ہے۔ افسوس میری اس جرت پر کہ جس کام کو آپ نے منع کیا تھا میں نے جان کے بھی مخالفت کی، پھر بھی آپ نے پردہ فاش نہ کیا، بلکہ اپنے بندوں میں اس طرح شامل رکھا کہ گویا میں بھی آپ کا فرما بردار بندہ ہوں۔ ان گناہوں سے شرمندہ ہوں کہ ان کو سوائے آپ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ اگر آپ چاہتے گناہ کرنے کے بعد کوئی نشان چہرے پر لگا دیتے، لیکن اے اللہ تو نے نیکیوں کا سچ چہرہ بنائے رکھا، لوگوں کی نگاہ میں باعزت رکھا، لوگ مجھے اپنے نزدیک اچھا ہی سمجھتے رہے، ورنہ میں تو جیسا تھا آپ کے علم میں ہے، یہ محض آپ ہی کا فضل و کرم تھا۔ الہی ایسے سب گناہ میرے بخش دیجئے۔ نمبر 8، یا اللہ میں ہر اس گناہ کی معافی چاہتا ہوں جس کی لذت سے میں نے ساری رات کالی کر دی، اس کی فکر میرے دماغ سوزی کرتا رہا، رات سیاہ کاری یعنی گناہوں میں گزاری اور صبح نیک بن کر باہر آیا، حالانکہ میرے دل میں بجائے نیکی کے وہی گناہ کی گندگی بھری رہی۔ اے پروردگار تیری ناراضگی کا کوئی خوف ہی نہ کیا، میرا کیا حال ہوگا؟ الہی مجھے اپنی مہربانی سے معاف فرما دے۔ نمبر 9، یا اللہ میں اس گناہ کی بھی معافی چاہتا ہوں جس کے سبب آپ کے کسی ولی پر ظلم کیا ہو، یا آپ کے کسی دشمن کی مدد کی ہو، یا تیری مخالفت میں چل کھڑا ہوا ہوں، یا تیرے اوورا احکامات اور نواہی ممنوعات کے خلاف تنگ دور میں لگا رہا ہوں، ایسے سب گناہ معاف فرما دیجئے۔ نمبر 10، یا اللہ اس گناہ سے بھی معافی دے دے کہ میں نے مسلمانوں میں بغض و عداوت اور منافرت پھیلا دی ہو، یا میرے گناہوں کے باعث مسلمانوں پر آفت و مصیبت آ گئی ہو، یا میرے گناہ کی وجہ سے دشمنان اسلام کو ہنسنے کا موقع ملا ہو، یا دوسروں کی میرے گناہ کی وجہ سے پردہ دری ہوئی ہو، یا میرے گناہ کے باعث مخلوق پر بارش برسانے سے روک لی گئی ہو۔ الہی میرے سب گناہ بخش دیجئے۔ نمبر 11، یا اللہ آپ کی ہدایت آ جانے کے بعد اور دین کی بات کا علم ہو جانے کے بعد بھی میں نے اپنے آپ کو غافل بنائے رکھا۔ آپ نے حکم دیا یا منع کیا، کسی عمل کی رغبت دلائی، اپنی رضا و محبت کی طرف بلایا اور اپنے قریب کرنے کے لیے اعمال خیر کی دعوت دی۔ آپ نے سب کچھ انعام کیا، لیکن میں نے کوئی پرواہ نہ کی۔ الہی میری ہر ایسی خطا کو معاف فرما دے۔ نمبر 12، یا الہی جس گناہ کو کر کے میں بھول گیا ہوں لیکن آپ کے ہاں وہ لکھا ہوا ہے، میں نے اس کو ہلکا سمجھا، لیکن نافرمانی ہے وہ آپ کے ہاں موجود پاؤں گا۔ میں نے بارہا اعلانیہ گناہ کیا، آپ نے چھپا لیا، لوگوں نے دھیان نہ کیا، اور ہر ایسا گناہ جس کو آپ نے اس لیے رکھ چھوڑا کہ توبہ کرے تو معاف کریں گے۔ الہی میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف فرما دیجئے اور میری توبہ قبول فرما لیجئے۔ نمبر 13، یا اللہ میں نے ایسے گناہ بھی کیے ہیں، میں کرتا رہا اور ڈرتا رہا ہوں کہ اب پکڑا جاؤں گا، مگر آپ نے بچائے رکھا۔ میں نے گناہ کرنے میں پوری کوشش صرف کر دی، رسوائی کا بھی خیال نہ کیا، لیکن آپ نے پردہ پوشی ہی فرمائی۔ الہی وہ گناہ بھی میرے معاف کر دے۔ نمبر 14، یا اللہ مجھے اس گناہ کی وعید اور سزا معلوم تھی، آپ نے اس کے عذاب سے ڈرایا،
اس کی برائی بیان کی، مجھے علم تھا لیکن نفس شیطان نے اسے ایسا سجایا کہ میں نے آپ کی وعید و دھمکی سے بے پرواہی برتی۔ اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ نمبر 15، یا اللہ میں ہر ان گناہوں سے معافی چاہتا ہوں جو آپ کی رحمت سے دور کر دیں اور عذاب میں مبتلا کرنے کا ذریعہ ہوں، عزت سے محروم کر دیں اور برائی کے لائق کر دیں، آپ کی نعمتوں کے زوال کا سبب ہو۔ نمبر 16، یا اللہ میں ہر اس گناہ سے معافی چاہتا ہوں جس سے میں نے آپ کی کسی مخلوق کو آر دلائی ہو یا آپ کی مخلوق کو برے فعل میں مبتلا کر دیا ہو اور خود میں بھی اس میں لگ گیا ہوں اور جرت کے ساتھ کر رہا ہوں۔ نمبر 17، یا اللہ گناہ کر کے توبہ اور توبہ کرنے کے بعد پھر وہی کیا، اپنی توبہ کو جانتا رہا اور گناہ کرتا رہا، رات کو معافی مانگی، دن کو پھر وہیں چلا گیا اور بار بار یہی حال رہا۔ الہی میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں اور آپ کی نعمتوں کا بھی اقرار کرتا ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ نمبر 18، یا اللہ میں نے آپ سے کوئی وعدہ کیا ہو یا نظر باندھ کر کوئی عبادت واجب کی ہو یا آپ کی کسی مخلوق سے وعدہ کر کے پھر گیا ہوں یا غرور میں آ کر اس کو ذلیل و حقیر سمجھا ہو تو اے اللہ اس کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما اور مجھے معاف فرما دے۔ نمبر 19، یا اللہ آپ نے نعمت پر نعمت عطا کی، اس سے قوت آئی لیکن آپ کی دی ہوئی قوت کو میں نے آپ ہی کی نافرمانی میں خرچ کیا، کتنا برا کیا، آپ نے تو کھلایا پلایا اور میں نے آپ ہی کی مخالفت کی، آپ کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کیا، نادم ہوں برا کیا، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ نمبر 20، یا اللہ کتنی بار ایسا ہوا کہ میں نیکی کے ارادے سے چلا مگر راستے ہی میں گناہ کی طرف چلا گیا اور جہاں تیرا غضب نازل ہوتا وہاں نفس کو راضی کیا اور آپ کی ناراضی کی پرواہ نہ کی۔ میں آپ کے غضب و عذاب کو بھی جانتا تھا مگر شہوت نے ایسا حجاب ڈال دیا یا کسی دوست نے ایسا ورغلایا کہ گناہ ہی اچھا معلوم ہوا۔ الہی یہ سب کرتوت کر کے آیا ہوں اور اس امید میں آیا ہوں کہ آپ ضرور سب گناہ معاف فرما دیں گے، اب اس امیدوار کو نا امید نہ فرمانا، میرے سب گناہ معاف فرما دیجئے۔ نمبر 21، یا اللہ میرے گناہوں کو آپ مجھ سے زیادہ جاننے والے ہیں، میں تو کر کے بھول بھی گیا ہوں مگر آپ کے علم میں سب ہیں، کل بروز قیامت آپ مجھ سے سوال کریں گے سوائے اقرار کرنے کے اور کیا جواب دوں گا؟ اے اللہ مواخذہ نہ فرمانا، آج ہی وہ سب گناہ معاف فرما دیجئے۔ نمبر 22، یا اللہ بہت سے گناہ اس طرح کیے ہیں کہ میں جانتا تھا کہ آپ کے سامنے ہوں مگر خیال کیا توبہ کر لوں گا، معافی چاہ لوں گا، الہ العالمین گناہ کر لیا اور نفس و شیطان نے توبہ و استغفار سے باز رکھا، گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا رہا۔ الہی میری اس جرت پر نظر نہ فرمانا، اپنی شان کریمی کے صدقے مجھے معاف فرما دے، میں توبہ کرتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دے، آپ کے سوا اور کون معاف کرنے والا ہے۔ نمبر 23، یا اللہ ایسا بھی ہوا کہ گناہ کر کے میں نے آپ سے حسن ظن رکھا کہ آپ عذاب نہ کریں گے، آپ معاف کر دیں گے، اس وقت میرے نفس نے یہی پٹی پڑھائی کہ اللہ کا کرم اور رحمت تو بہت وسیع ہے اور آپ پردہ ڈالتے رہے، بس میں سمجھا کہ جب وہ پردہ پوشی فرمائے رہے ہیں تو عذاب ہی نہ دیں گے، بس اسی خیال میں آ کر بہت سے گناہ کر لیے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ نمبر 24، یا اللہ ان گناہوں کی بھی معافی چاہتا ہوں جن کی وجہ سے دعا کے قبول ہونے سے محروم ہو گیا، روزی کی برکت اور خیر نہ رہی، ان گناہوں کی بھی معافی چاہتا ہوں، معاف فرما دے۔ نمبر 25، یا اللہ جن گناہوں کے سبب لاغری آتی ہے اور نکاہت چھا جاتی ہے، بروز قیامت حسرت و ندامت ہوگی، ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ نمبر 26، یا اللہ جو گناہ باعث تنگی رزق ہوں، باعث مانی خیر و برکت ہوں، باعث محرومی حلاوت عبادت ہوں، سب معاف فرما دے۔ نمبر 27، یا اللہ جس گناہ کی میں نے تعریف کی ہو یا کینہ کی طرح دل میں چھپایا ہو یا دل میں پختہ ارادہ کر لیا ہو، یہ گناہ کروں گا یا زبان سے اظہار بھی کر دیا ہو، یا وہ گناہ جو میں نے اپنے قلم سے لکھا ہو یا اعضاء سے اس کا ارتکاب کر لیا ہو یا اپنے ساتھ دوسروں کو بھی اس گناہ کے کرنے پر آمادہ کیا ہو، ایسے سب گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ نمبر 28،
یا اللہ میں نے گناہ رات کو بھی کیے، لیکن آپ نے اپنے حلم تحمل بت بازی سے پردہ پوشی فرمائی کہ کسی مخلوق کو اس کا علم نہ ہونے دیا۔ میں نے آپ کی اس ستاری پردہ پوشی فرمانے کا کچھ خیال نہ کیا۔ میرے نفس نے اس گناہ کو پھر مزین کر کے پیش کیا اور گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے پھر کر گزرا۔ میں بار بار ایسا ہی کرتا رہا۔ الہ العالمین، آپ میرے اس حال کو خوب جانتے ہیں، آئندہ ایسا نہ کروں گا۔ آپ سے توفیق مانگتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، الہی معاف فرما دیجئے۔ نمبر 29، یا اللہ بہت سے گناہ بڑے تھے لیکن میں نے ان کو چھوٹا سمجھا اور محض اس خیال سے کہ کر لیا یہ دیکھا جائے گا میں کر گزرا۔ اب آئندہ ایسا نہ کروں گا، آپ بچنے کی توفیق دے دینا۔ اب میں معافی چاہتا ہوں، ایسے سب گناہ بخش دیجئے۔ نمبر 30، یا اللہ میں نے آپ کی کسی مخلوق کو گمراہ کیا ہو، اس کو گناہ کی بات بتائی ہو، اکسایا ہو، اپنے آپ کو بچانے کی خاطر اس کو گناہ میں پھنسا دیا ہو، یا میں نے نفس کے گناہ کو ایسا سجا دیا ہو کہ مجھے دیکھ کر دوسرا اس گناہ میں مبتلا ہو گیا ہو اور جان بوجھ کر گناہ کرتا رہے۔ الہ العالمین سب گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ نمبر 31، یا اللہ میں نے امانت میں خیانت کی ہو، خیانت مال کی ہو یا زبان کی ہو اور نفس نے اس کو مزین کر دیا اور میں اس میں مبتلا ہو گیا، یا شہوانی خیانت کر لی ہو، یا کسی کو گناہ کرنے میں امداد دی ہو، یا کسی بھی طریقے سے اس کے گناہ کرنے پر قوت پہنچائی ہو یا اس کا ساتھ دیا ہو۔ کبھی کوئی نصیحت کرنے والا آیا، میں نے اس کو برا بھلا کہا ہو، کسی قسم کی اس کو ایذا دی ہو یا تکلیف پہنچائی ہو، یا کسی ہیلے کے ذریعے اس کو ناحق ستایا ہو، اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ نمبر 32، یا اللہ میں آپ سے گناہ کی معافی چاہتا ہوں جس کی وجہ سے آپ کے غضب کے قریب ہو گیا ہوں، یا کسی مخلوق کو گناہ کرنے کی طرف سے لے گیا، یا ایسی خواہش دلائی ہو کہ وہ اطاعت و عبادت سے درگور ہو گیا ہو۔ نمبر 33، یا اللہ میں نے عجب کیا ہو، ریاکاری کی ہو، کوئی آخرت کا عمل شہوت کی نیت سے کیا ہو، کینہ، حسد، تکبر، اسراف، جھوٹ، غیبت، خیانت، چوری، اپنے اوپر اترانا، دوسروں کو ذلیل کرنا، یا اس کو حقیر سمجھ کر یا حمید و عصیبت میں آ کر بھیجا سخاوت، ظلم، لہو لعب، چغلی یا اور کوئی گناہ کبیرے کا ارتکاب کیا ہو جس کے سبب میں ہلاکت میں آ گیا ہوں، الہی مجھے معاف فرما دے۔ نمبر 34، یا اللہ غیر اللہ سے عقلی طور پر ڈر گیا ہوں، تیرے کسی ولی سے دشمنی کی ہو، الہی تیرے دشمنوں سے دوستی کی ہو اور تیرے دوستوں کو رسوا کیا ہو، یا تیرے غضب میں آ جانے کا کام کیا ہو تو الہی مجھے معاف فرما دے، میری توبہ ہے۔ نمبر 35، یا اللہ وہ گناہ جو آپ کے علم میں موجود ہیں اور میں بھول گیا ہوں ان سب گناہوں کی معافی چاہتا ہوں۔ نمبر 36، یا اللہ کوئی گناہ کیا ہو اور اس سے توبہ کی لیکن جرت کر کے پھر اس توبہ کی پرواہ نہ کی ہو، یا کہ بعد دیگرے گناہ کرتا چلا گیا، الہی ان تمام گناہوں سے پناہ دے دے اور مجھے بخش دے۔ نمبر 37، یا اللہ جس گناہ کے کرنے سے عذاب کے قریب ہو گیا ہوں اور آپ سے محروم ہو گیا ہوں، یا تیری رحمت سے وہ گناہ حجاب میں ہو گیا ہو، یا اس کی وجہ سے تیری کسی نعمت سے محروم ہو گیا ہوں، ان تمام گناہوں کی معافی چاہتا ہوں۔ نمبر 38، یا اللہ میں نے آپ کے مقید علم کو متعلق کر دیا ہو یا متعلق کے حکم کو مقید کر دیا ہو اور میں اس کی وجہ سے خیر سے محروم کر دیا گیا ہوں، اے اللہ اس کو بھی معاف فرما دے۔ نمبر 39، یا اللہ جو گناہ آپ کے عافیت دینے کے باوجود عافیت میں دھوکہ کھا کر لیا ہو، یا تیری نعمت کو غلط و ناجائز استعمال کیا ہو، یا آپ کے رزق کی وسعت کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہو گیا، یا عمل تیری رضا کے لیے کر رہا تھا لیکن نفس کی شہوت کے غلبے سے وہ کام تیری رضا سے نکل گیا ہو، اس کی معافی دے دے۔ نمبر 40، یا اللہ کوئی گناہ تھا میں نے رخصت سمجھ کر لیا، جو حرام تھا اس کو حلال سمجھ کر لیا ہو تو آج اسے بھی معاف فرما دے۔ نمبر 41،
یا اللہ بہت سے گناہ آپ کی مخلوق سے چھپا کر لیے، لیکن آپ سے کہاں چھپا سکتا تھا۔ الہی میں اپنا عذر پیش کرتا ہوں اور آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ معافی چاہنے کے بعد بھی گناہ ہو جائے تو اس کی بھی معافی چاہتا ہوں، مجھے بخش دیجئے۔ نمبر 42، یا اللہ جس گناہ کی طرف میرے پیر چلے ہوں، میرے ہاتھ بڑھے ہوں، میری نگاہوں نے ایسا ویسا دیکھا ہو، زبان سے گناہ ہوئے ہوں، آپ کا رزق بھیجا برباد کر دیا ہو، لیکن آپ نے باوجود اس کے اپنا رزق مجھ سے نہیں روکا اور عطا کیا، میں نے پھر اس عطا کو تیری نافرمانی میں لگایا اور اس کے باوجود میں نے زیادہ رزق مانگا، آپ نے زیادہ دیا، میں نے گناہ علل اعلان کیا لیکن آپ نے رسوا نہ ہونے دیا، میں نے گناہ پر اصرار کرتا رہا، آپ برابر حلم بردباری فرماتے رہے، بس اے اکرم الاکرمین میرے سب گناہ معاف فرما دیجئے۔ نمبر 43، یا اللہ جس گناہ کے صغیرہ ہونے سے عذاب آئے، جس گناہ کے کبیرہ ہونے سے عذاب زیادہ ہو جائے اور ان کے وبال میں ابتلا ہو جائے اور ان پر اصرار کرنے سے نعمت زائل ہو جائے، ایسے سب گناہ میرے معاف کر دیجئے۔ نمبر 44، یا اللہ جس گناہ کو صرف آپ نے دیکھا، آپ کے سوا کسی نے نہ دیکھا اور سوائے آپ کے عزو و نجات کا کوئی ذریعہ نہیں، انہیں بھی آپ معاف فرما دیجئے۔ نمبر 45، یا اللہ جس گناہ سے نعمت زائل ہو جائے، پردہ دری ہو جائے، مصیبت آ جائے، بیماری لگ جائے، درد ہو جائے یا وہ کل کو عذاب لائے، ان گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے۔ نمبر 46، یا اللہ جس گناہ کی وجہ سے نیکی زائل ہو گئی، گناہ پر گناہ بڑھے، تکالیف اتریں اور تیرے غضب کا باعث ہوں، ان سب گناہوں کو معاف فرما دے۔ نمبر 47، یا اللہ گناہ تو صرف آپ ہی معاف کر سکتے ہیں، آپ نے بہت سے گناہ اپنے علم میں چھپا لیے ہیں، آپ ان سب کو معاف کر دیجئے۔ نمبر 48، یا اللہ میں نے تیری مخلوق پر کسی قسم کا ظلم کیا یا تیرے دوستوں کے خلاف چلا، تیرے دشمنوں کی امداد کی ہو، اہل اطاعت کے مخالف، اہل معیشت جا ملا ہوں، ان کا ساتھ دیا ہو، الہی ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ نمبر 49، یا اللہ جن گناہوں کے باعث ذلت و خواری میں آ گیا ہوں یا تیری رحمت ہی سے نا امید ہو گیا ہوں یا طاعت کی طرف آنے سے گریز کرتا رہا، اپنے گناہ کو بڑا سمجھ کر نا امیدی پیدا کر لی ہو، اسے معاف فرما دیجئے۔ نمبر 50، یا اللہ بعض گناہ ایسے بھی کیے ہیں کہ میں جانتا تھا کہ یہ گناہ بعد کے ہیں اور آپ میرے حال کو جانتے ہیں، لیکن گناہ کو ہلکا خیال کیا اور تیری پکڑ کا خیال نہ کیا، اپنی روح میں کر گزرا، الہی ان کو بھی معاف فرما دیجئے۔ نمبر 51، یا اللہ دن کی روشنی میں تیرے بندوں سے چھپ کر گناہ کیا اور رات کے اندھیرے میں تیرا حکم توڑا، یہ صرف میری نادانی ہی تھی، کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ آپ کے نزدیک ہر پوشیدہ ظاہر ہے، آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں، آپ کے یہاں سوائے آپ کی رحمت کے نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد کام آئے گی، اے اللہ مجھے قلب سلیم عطا فرما اور مجھے معاف فرما۔ نمبر 52، یا اللہ ان گناہوں سے جن کی وجہ سے تیرے بندوں میں ناپسندیدہ ہو جاؤں اور تیرے دوست نفرت کرنے لگے اور تیرے اہل طاعت فرما برداروں کو وحشت ہونے لگے، ایسے گناہوں کا ارتکاب کر لیا ہو تو آپ معاف فرما دیجئے اور ان حالات سے پناہ میں رکھیے۔ نمبر 53، یا اللہ جو گناہ کفر تک پہنچائے، تنگی اور محتاجی لائے، تنگی اور سختی کا سبب ہو جائے، خیر سے دور کر دے، پردہ دری کا سبب بن جائے، فراخی کو روک لے، اگر کر لیے ہوں تو معاف فرما دے ورنہ محفوظ رکھ یا الہ العالمین۔ نمبر 54، یا اللہ جو گناہ عمر کو خراب کرے، امید سے نا امید کر دے، نیک اعمال کو برباد کر دے، الہی ایسے گناہوں سے بچا کر رکھنا، اگر کر لیے ہوں تو معاف فرمانا۔ نمبر 55، یا اللہ آپ نے دل کو پاک کیا، میں نے گناہوں سے ناپاک کر لیا، آپ نے پردہ رکھا، میں نے خود اس کو چاک کر دیا، اپنے برے اخلاق کو مذموم کیا اور نیک بنا رہا، ایسے گناہ بھی معاف فرما دے۔ نمبر 56، یا اللہ وہ گناہ جن کے ارتکاب کرنے سے آپ کے وعدوں سے محروم ہو جاؤں اور آپ کے غصہ و عذاب پہ آ جاؤں، الہی مجھ پر رحمت رکھنا اور ایسے سب گناہ معاف فرما دے۔ نمبر 57، یا اللہ ایسے گناہوں سے معافی چاہتا ہوں جس کی وجہ سے آپ کے ذکر سے غافل رہا ہوں اور آپ کی وعیدوں
اور ڈرانے کی آیات سے لاپرواہ ہو گیا ہوں اور سرکشی کرتا رہا، الہی معاف فرما دے۔ نمبر 58، یا اللہ تکالیف میں مبتلا ہو کر کبھی میں نے شرک کر لیا ہو، آپ کی شان میں گستاخی کر لی ہو، آپ کے بندوں سے آپ کی شکایت کی ہو، بجائے آپ کے در پر آنے کے بندوں پر حاجت اتاری ہو، یا آپ کی مخلوق کے سامنے اس طرح مسکینی کا اظہار کیا ہو یا چاپلوسی کی ہو جیسے حاجت روائی اسی کے قبضے میں ہے، الہ العالمین ایسے گناہوں کی بھی معافی عطا فرما۔ نمبر 59، یا اللہ ان معاصی کی مغفرت کا طلبگار ہوں کہ بوقت معیشت تیرے سوا کسی دوسرے کو پکارا ہو اور غیر اللہ سے امداد کی دعا کی ہو، یا اللہ معاف فرما دیجئے۔ نمبر 60، یا اللہ تیری عبادت میں جانی و مالی گناہ کا اختلاط کر لیا، یا مال کی تمام شریعت کا خیال نہ کیا ہو، یا کسی مخلوق کی اطاعت کی اور تیری نافرمانی کی، تیرے حکم کی ٹالا اور اس کے برخلاف مخلوق کے حکم کو سراہا ہو، محض دنیا کی خاطر ناجائز منت و سماجت کی ہو، حالانکہ میں جانتا بھی ہوں کہ آپ کے سوا کوئی حاجت پورا کرنے والا نہیں، الہی ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ نمبر 61، یا اللہ گناہ تو بڑا تھا مگر نفس نے معمولی سمجھا اور اس کے کرتے ہوئے نہ ڈرا نہ رکا، الہی ان کی بھی معافی دے دے۔ نمبر 62، یا اللہ آخری سانس تک جتنے گناہ ہو چکے ہوں گے سب بخش دیجئے، اول بھی آخر کے بھی، بھولے سے کیے ہوئے یا جان بوجھ کے بھی کیے ہوئے، خطا ہو گئی قلیل و کثیر، صغیرہ و کبیرہ، باریک اور موٹے، پرانے اور نئے، پوشیدہ و ظاہر، انفرادی و اجتماعی، الہ العالمین ان سب گناہوں کو بخش دیجئے۔ نمبر 63، یا اللہ جتنے حقوق تیری مخلوق کے مجھ پر ہیں میں ان کے عوض مرہون ہوں، الہی ان سب کو میری طرف سے ان کے حقوق ادا کر دیجئے، بلکہ ان کے حقوق سے ان کو زیادہ دے دیجئے اور مجھے ان سے معاف کرا دیجئے۔ میرے تمام ہر قسم کے اہل حقوق کو بخش دیجئے، ان کو دوزخ سے بچا کر جنت الفردوس عطا فرمائیے۔ اے اللہ اگرچہ حقوق بہت ہیں مگر آپ کے پردہ عفو میں کچھ بھی نہیں، مجھے سبکدوش فرما کر عفو و عافیت و معافات کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے۔ نمبر 64، یا اللہ کسی آپ کے بندے یا بندے کا مال ناحق لیا ہو، کسی کی آبرو خراب کر دی ہو، اس کے جسم کے کسی حصے پر مارا ہو، اس پر ظلم کیا ہو، انہوں نے مطالبہ حق کیا لیکن میں نے طاقت نہ ہونے کی وجہ سے نہ دیا ہو یا لاپرواہی برتی ہو، ان سے بھی معاف نہ کرا سکا ہوں، آپ کے سب اختیار میں ہے، میری معافی فرما دیجئے۔ نمبر 65، یا اللہ جتنے میرے گناہ آپ کے علم میں ہیں سب معاف فرما دیجئے۔ نمبر 66، یا اللہ آپ کا وعدہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اتنے کے زمین و آسمان بھر جائے گناہ لے کر بھی آئے تو میں اتنی مغفرت لے کر چلتا ہوں اور اسے معاف کر دیتا ہوں، الہی مجھے معاف فرما دیجئے۔ نمبر 67، یا اللہ جب بندہ 3 مرتبہ رب اغفر لی کہتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ اے بندے میں نے معاف کیا اور مجھے پرواہ نہیں، الہ العالمین میں 3 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ نمبر 68، یا اللہ کل حساب کے وقت مجھ سے حساب نہ لینا، بلا حساب جن بندوں کو آپ جنت میں بھیجیں گے مجھے بھی معاف فرما کر ان کے ساتھ کر دینا۔ نمبر 69، یا اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کہتا ہوں، اور میری دعا یہ ہے کہ ہر آن ہر حرکت و سکون ہر عبدالآباد تک میرے نامہ اعمال میں لکھے جانے کا حکم دے دیں کہ ہر وقت میری معافی ہوتی رہے اور میرے نامہ اعمال میں اتنے استغفار کثرت سے ہو جائیں تاکہ اس دن مجھے خوشی حاصل ہو۔ نمبر 70، یا اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اور واسطے سے میری مغفرت فرما دیں، آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بالحق
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔